بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں نے نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ خرم شہزاد. ناظرین, ثانیہ سیالکوٹ موٹر وے ہوا, اس کا مرکزی ملزم تو ابھی تک فرار ہے, گرفتار نہیں ہو چکا. کچھ ملزم ابھی گرفتار کر لیے, ان کی کیا سزا و جزا ہوگی, اس حوالے سے ہمارے ساتھ قانونی ماہر موجود ہے. اور پولیس میں جو اصلاحات کی بات کی جاتی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ پولیس میں اصلاحات لائیں گے, ریفارمز کی جائیں گی. تو 5 IG تو آج تک چینج ہو چکے ہیں, لیکن پولیس میں اصلاحات نہیں آ سکی. اور جو CCPO لاہور عمر شیخ صاحب آئے ہیں, اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئے ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین جیل اینڈ پولیس ریفارمز کمیٹی لاہور سردار اویس یحییٰ عباسی, ایڈوکیٹ, لاہور ہائی کورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, سب سے پہلے آپ کا تھینک یو, شکریہ. گزارش یہ ہے کہ سانحہ موٹر وے ہماری ملک و ملت کے لیے بڑا ایک افسوسناک, دردناک, اور میں کہتا ہوں کہ جس کو ہم کبھی شاید بلا نہیں سکیں گے. سانحہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ جس لیول کی درندگی ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تو گزارش یہ ہے کہ اس کیس میں جو بھی ملزمان ہیں, ایک تو ان کی جو سزا ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے, سزائے موت ہے, اور اس کے علاوہ اس میں جتنے بھی لوگ اس افینس میں شامل ہیں, اگر ان میں سے کوئی بندہ کوئی غدر پیش کرتا ہے, کوئی عذر پیش کرتا ہے کہ اس میں میں شامل نہیں تھا, جیسا کہ ایک اسٹیٹمنٹ ایک ملزم یہ بھی سنی ہے کہ اس کی جو کہہ رہے ہیں کہ سم کا کوئی نمبر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بہنوئی نے شفقت جی. تو ابھی اس کی دیکھیں ہمارے ادارے اس کی فرینزک انویسٹیگیشن کریں گے, اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد جو بندہ بھی اس میں گلٹی ہوگا یہاں پہ ٹرائل چلے گا, اور اس کے مطابق سزا ملے گی. اور اگر ان ملزمان میں شامل جو لوگ ہیں, اگر ان پہ کوئی سابقہ FIRs ہیں کسی بھی اوفینس کے حوالے سے, تو ان کو اس کے مطابق ہی ٹریٹ اور ڈیل کیا جائے گا. سردار صاحب یہ بتائیے کہ اتنا کرمنل یہ جو ملزمان ہوتے ہیں, تو ان کے کچھ ایسے وکلا ہوتے ہیں جو کیس لڑتے ہیں, تو وکلا کو نہیں چاہیے کہ ان کا انکار کر دیا جائے کہ بھائی ہم یہ جو زنا والے ہیں, زیادتی والے ہیں, ان کے کیسز ہم نہیں لیتے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو پہلے یہ دیکھیں کہ وکلا نے ہمیشہ ریاست میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا, چاہے وہ کوئی بھی حوالہ ہو, یہاں تک کہ اپنی شہادتیں تک دیں, اور یہاں پہ آمرانہ نظام کے خلاف بھی کھڑے ہوئے, اور ہمیشہ ملک و ملت کی تہ دل سے جنگ لڑی. اب کوئی بھی ایک شخص جب آتا ہے, اب دیکھیں پھر یہاں پہ تو ریمن ڈیوس کا بھی کیس لڑنے کے لیے لوگ آ گئے تھے, یہاں پہ تو کئی لوگ, چیزیں یہ ہیں جب بھی کوئی بندہ کسی بندے سے انصاف لینے کے لیے رجوع کرتا ہے, اتنا کسی کا بھی ضمیر مردہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی ظلم کے ساتھ کھڑا ہو. کہا کچھ جاتا ہے دیکھیں نا کہ یہ ان کے اب جو ریکارڈ نکالے جا رہی ہیں صاحب کا, یہ زمان یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں, 8-10 سال سے یہ ڈکیٹی بھی کرتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس لے لیں, عدلیہ لے لیں, ٹھیک ہے, ان کی بیل بھی ہوئی ہے, ان کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں, تو ان کو وہ تو جو قرار واقعہ سزا پہلے ملنی چاہیے تھی اب تک تو ملی نہیں ہے. دیکھیے, ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے, ہر چیز ایک ڈیفائنڈ ہے لاء میں. کوئی بھی بندہ لاء سے اوپر یا اس کے منافی نہیں چل سکتا. جو باؤنڈریز ایک طے کر دی گئی ہیں کہ اس چیز کا پروسیجر یہ ہونا چاہیے, اس پروسیجر کے مطابق ہی اس وے کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اگر ہمارے پاس وکلا کے پاس یا ہمارے ادارے کے کسی بھی اتھارٹی کے پاس اگر یہ اختیار ہو کہ وہ ان چیزوں میں امینڈمنٹس کر سکے, تو یہ ایسا پاسبل امینڈمنٹس کے لیے ایک رول ریگولیشن ہے, وہ ہوتے ہیں. ہم نے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے جس کی ضرورت ہے, اس کے تحت ہی ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ ہماری عدلیہ بہت مضبوط ہے. آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ بڑے بڑے لیڈران سے لے کے بڑے بڑے جو لینڈ مافیا تک ہیں, ان کے خلاف ان مقدمات بھی چلتے ہیں, سزائیں بھی ہوتی ہیں, اور ان کو ان کیفر کردار تک بھی پہنچایا جاتا ہے. بیل ہو جانا یا کسی بھی کیس میں کسی کو ریلیف مل جانا, یہ تو ایک میوچل سارے معاشرے کے ساتھ ہی ایسا ہے, بالکل یہ ایسی لسانی بات. کہنے کا مطلب ہے کہ جو وکلا حضرات ہوتے ہیں نا, جیسے جو قانون کے ماہر ہوتے ہیں, وہی راستے بتاتے ہیں کہ یار یہ راستہ ہے, یہ راستہ اس طرح کر لو, یہ بیان دے دو. اگر ہم شروع سے وکلا سے ہی لے کے اس کو ہم یہ بلاک کر دیں کہ یار یہ جو اگر زنا کا کوئی پیج آیا, کیس آیا, کوئی ڈکیٹی کا کیس ہے, تو اس میں ریلیف نہیں ملنا. دیکھیے جی, ہر بندہ اپنی ذات کا ذمہ دار ہے, اور ایک وکیل کو میں یہ سمجھتا ہوں, وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے, پاکستان بھی ہے, وہ ایک پاکستان ریپرزینٹ کرنے والا, اس کی عدلیہ کو ریپرزینٹ کرنے والا آفیسر آف دی کورٹ بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس, میں اپنی ذات کا, ہمارا افیکٹو گروپ آف لائر ہے, ہمارے ساتھ ایک اچھی کمیونٹی ہے وکلا کی. ہمارا پرسنل یہ ہے کہ یہ ہمارے پیشے کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض بھی ہے. ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے, اگر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ظلم, زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے, تو رزق, عزت اور ذلت کا وعدہ میرے اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے. ہم نے وہ کبھی کیس نہیں لیا, اور ہم ریفیوز کرتے ہیں. اور ہماری وکلا کمیونٹی اکثریت میں ایسی ہے جو اس طرح کے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی, ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. میرے پاس ابھی ایک مرڈر ٹرائل چل رہا ہے, میں ایک وکیل ہوں مدعی سائڈ کی طرف سے, اور آپ یقین کیجئے ان کے حالات اس طرح کے سے کہ ہم نے ان سے بالکل فیس چارج نہیں کی, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اپنے آپ کو مجاہد سمجھ کے میں وہ جنگ لڑ رہا ہوں. اچھا, کرمنل کیسز آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں, تو جو کرمنل افراد ہوتے ہیں, جو ملزم ہوتے ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو سزا دلوانا؟ دیکھیے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کی ہے
کہ جب پولیس انویسٹیگیشن میں کوئی بندہ گلٹی ثابت ہو جاتا ہے تو ہماری عدلیہ بالکل اس کو سپیئر نہیں کرتی. بالکل یہ ایک بات بنی ہے. دیکھیں پروپیگنڈا جو معاشرے میں پھیلانے والے لوگ ہیں وہ ریاست کے دوست نہیں ہو سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو سزا دلوانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. بالکل وہی وے اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو ایک کامن بندہ ایک وائٹ کالر کرائم کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. اسی وے اسی طریقے پہ عمل کر کے اسی طریقے پہ عمل پیرا ہو کے تو ان کو سزا اور جزا کا تعین ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ہرڈل پریشانی والی بات ہی نہیں ہے ہمارے عدلیہ میں. پولیس ریفارمز کی بات کریں گے. اس سے پہلے یہ جو ملزم پکڑے گئی ہیں کہا جا رہا ہے ان کو سریعام پھانسی پہ لٹکایا جائے. عمران خان صاحب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی. تو کیا سزا ملنی چاہیے ان کو؟ دیکھیں جی ان کو سزائے موت ملنی چاہیے. ان کو سریعام پھانسی دینی چاہیے. میرا خیال ہے دیکھیں اگر ہم اپنے لاء کی بات کریں تو لاء کے مطابق جو سزا بنتی ہے ان کو وہ ملنی چاہیے. دوسری طرف بات رہے گی یہ جو سریعام پھانسی دینے والی ہے. دیکھیے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں اگر کوئی کرائم کرتا ہے کوئی مرڈر کمٹ کرتا ہے تو اس کو سریعام اس کی گردن اتار دی جاتی ہے اور وہاں پہ ریشو بہت کم ہے. لیکن چونکہ میں نے قانون کا ایک کوٹ پہنا ہوا ہے میں لاء کی بات ہی کر سکتا ہوں کہ جو اس کو قانون سزا دے گا اس کے مطابق اس کو. ضروری نہیں جو اسلام نے سزا دی ہے سریعام کوڑے مارے جائیں تو ضروری نہیں اسے کہ نامرد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نے جو اسلام نے سزا دی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ لاء میں امینڈمنٹس اور جو ریفارمز ہیں یہ اپر لیول کی باتیں ہیں اور اس کے لیے وہ اس کا بل پاس ہوتا ہے ہر چیز کا سزا جزا کا. ہمارے لاء میں جو تعین کر دیا گیا سزاؤں کا اس پہ ہی ابھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. اور مجھے اپنے عدالتوں پہ اپنی ایجنسیز پہ انویسٹیگیشن ایجنسیز پہ بڑا فخر اور مان ہے کہ دیکھیں آپ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. اچھا گمان رکھیں گے تو آپ کو اچھے رزلٹس ملیں گے. اور یہ ایک انسانی نیچر بھی ہے. آپ جب کسی چیز کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں تو یہ کس نے یہ اگر اس میں جو کچھ ریفارمز آنی بھی ہے ہمارے معاشرے کی کچھ چیزوں میں ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کون لے کے آئے گا؟ ہمارا میڈیا لے کے آئے گا, ہم لے کے آئیں گے, ہمارے ادارے لے کے آئیں گے, ہمارے آنے والی نوجوان نسل اس میں کردار ادا کرے گی. جب تک ہر بندہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ایک تھانے دار کے ٹھیک ہو جانے سے پورا تھانہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک پورے کا پورا سٹاف اس کی ہیلپ نہیں کرے گا. اسی طرح کسی بھی ادارے میں ایک بندہ فرد واحد کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا پولیس ریفارمز کس طرح آئیں گی؟ 5 IG تو ہمارے چینج ہو چکی ہیں. جو امیر تر ہوتا ہے اس کو وہ کہتا ہے جی قانون میرے گھر کا ہے. جو غریب ہوتا ہے وہ بیچارے کی تو FIR تک نہیں کاٹی جاتی. تو یہ کس طرح اصلاحات لائی جائیں گی؟ آپ نے ابھی تک کیا کردار ادا کیا؟ میرے بھائی نے بہت پیارا سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. اور اس کا جو میں آپ کو جواب دینے جا رہا ہوں نا یہ جواب دینے کی جسارت بہت کم لوگ کرتے ہیں. یہ بڑا تلخ سا ایک میں آپ کو اس کا دینا چاہ رہا ہوں جواب کہ جو ایک ریالٹی ہے وہ پبلک تک بھی جائے اور جو حکام بالا ان تک بھی جائے. کسی بھی ریاست کو جب آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ ترقی کرے یا وہ آگے جائے یا وہ اپنا معیار زندگی بہتر کرے یہ تب تک پاسبل ہی نہیں ہے. میں آپ کو یہی گزارش کر رہا ہوں یہ تب تک پاسبل نہیں ہے. دیکھیے میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. فرنگی چلا گیا, سب کانٹیننٹ سے گورا چلا گیا. چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اصول بھی لے جاتا. بڑی بدقسمتی کے ساتھ یقین کیجئے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسا نظام ہے کہ مطلب کوئی ڈیسائیڈڈ لاء نہیں ہے. جو یہ لاء سبارڈینیٹس ہیں اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی کوئی شوکت ہو جاتا ہے تو ان کو سزا دینے کا جو تعین ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے. مطلب ایک سبارڈینیٹ ڈسپلن فورس کے نام پہ ایک افسر کے دفتر کے باہر صبح سے کھڑا ہوتا ہے اور شام تک پیشی کے لیے کھڑا رہتا ہے. اور بڑی بدقسمتی سے ایک لو سبارڈینیٹ کو متعلقہ PA لیڈر سے یہ پوچھنا پڑتا ہے آئی صاحب دا موڈ ٹھیک ہے؟ اگر موڈ ٹھیک ہے تو مجھے پیش کروا دے, اگر موڈ نہیں ٹھیک مجھے پیش نہ کروانا. پھر وی آر گوئنگ. یہ چیزیں یہ امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ایک کانسٹیبل ایک تھانے دار ایک وارڈن اپنے آفیسر کے ساتھ فرینکلی بیٹھ کے کسی کیس کو ڈسکس کرے؟ ایسا کیوں ہے کہ ایک لو سبارڈینیٹ کسی آفس کے باہر گھنٹوں ایسے کھڑا ہے کہ مجھے کب بلایا جائے؟ بہت اچھے آفیسرز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, CSS کر کے آتے ہیں. سارے لوگ اچھے برے نہیں ہوتے. کچھ کا معیار یہ ہے وہ بٹھا کے اپنے ملازمین کے پاس. لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا اگر آپ پرسنلی آپ انڈیویجولی یہ لو سبارڈینیٹس کا اگر آپ انٹرویو لیں تو یقین کیجئے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنی ٹف لائف گزار رہے ہیں. جب تک ان میں آپ حوصلہ پیدا نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو شاباش دینے والا عمل شروع نہیں کریں گے, جب تک آپ ان میں سے افسران کا وہ والا خوف ختم نہیں کریں گے, جب تک یہ ڈپارٹمنٹ خود فرینڈلی ٹریٹ نہیں کرے گا ملازمین کو, تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ باہر جا کے تو عام پبلک کے ساتھ فرینڈلی دیکھیں. گھر کے بچے کو اگر آپ گالی دینا سکھائیں گے یا آپ اس کو منشیات بیچنے کی ترغیب دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جا کے جمعے کی نماز پڑھے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں باہر نکل کے لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. نہیں, اٹس امپاسبل. گھر سے جب آپ بچے کو کہہ کے بھیجیں گے یو آر اے مسلم
اور آپ نے باہر جانا ہے تو آپ نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ نے نماز پڑھنی, بچہ کرے گا. جسٹ لائک سیم ایسے ہی ہے, جب تک ان کو انڈیویجولی ان کے تمام حقوق نہیں ملیں گے, ہمارا اپنا ادارہ ہے, ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں, بڑے ستونوں میں سے ایک انتظامیہ, بڑے ستونوں میں سے ایک میڈیا, وکلا, ہم نے مل کے. اچھا, آپ نے ان کی بات کی, کانسٹیبل کی بات کی ہے, پولیس کی وکلا کم ہی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بات کی, اچھا لگا. اچھا, آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے, غریب آ جاتا ہے, کیس کے پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس, تو آپ فری کیس اس کا کریں گے؟ سر یہ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ویسے ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں کہ ہم حقساروں پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ انہیں شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو اچھا ریپرزینٹ کر سکیں گے. میرے پاس ابھی یہ نا ریسنٹلی کیس آیا, وہ 302 کا کیس ہے, اس میں مدعی سائڈ سے بچے کو جگیرداروں نے قتل کر دیا اپنا روب و ٹھاٹ باٹ اپنی قائم کرنے کے لیے. اور اس کی والدہ جو فالسوں کی فصل پہ کام کرتی تھی, باپ ایک پرائیویٹ ڈرائیور ہے, ان کا اتنا قد کاٹ نہیں ہے وہ ان کا سامنا کر سکیں. آپ یقین کیجئے کہ ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے ان کا کہ اگر ہم نے وہ اپنی پاکٹ میں ڈالا ہو. ہم ایک وہ, اور دیکھیں جس دن وہ, آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ایک بڑی بارش وغیرہ کا سما تھا اور بڑا پانی کھڑا تھا, فزیکلی میری گاڑی میں پانی تھا, حالانکہ ڈیٹ لی جا سکتی پر نہیں. مجھے ایسا لگا کہ یہ اللہ پاک نے مجھے ایک میری ڈیوٹی لگائی ہے, میں نے یہ دینی ہے, میں یہ ڈیوٹی کروں گا. میں گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں پہ ان کی ڈیٹ کی آپ نے بات کی, ہم نے دیکھا ہے ریڈر کو پیسے لگاتی ہیں, ڈیٹ لے لیتی ہیں, ایک کیس ہے نارمل کیس ہے 2 6 ماہ لگ جاتی ہیں, تو اس کے اوپر ریفارمس کیوں نہیں ہو رہی کہ ڈیٹ پہ ڈیٹ نہ ہی ملے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ فوٹو کاپی کے چکر میں یہ کروا لیں, آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں کروا لیں, اس کی کاپی, اس میں بیچاروں کے 20-30 ہزار روپیہ تو وہ دیتی ہیں, 10-12 ہزار روپیہ تو اس میں وہ لگا دیتے ہیں. نہیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جو ریڈر سے ڈیٹ لینے کی بات ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکیل اتنے ماشاءاللہ اونچے قد کے مالک ہیں, وہ پی ایچ سی کے اندر بھی چلے جاتے ہیں, وہ جا کے یہ بھی کر لیتے ہیں, وہ بھی کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے اگر وکیل واقعی اتنے فرونیت اور اتنی جاہو جلال کے مالک ہیں تو پھر ایک ریڈر کیسے پیسے مانگ سکتا ہے کہ وکیل سے مجھے پیسے دیں میں ڈیٹ ڈال دوں؟ یہ تو آپ کے سوال کا جواب کو نہیں, پیسے نہیں وہ لیتے ہیں, ریڈر لیتے ہیں, کلائنٹ سے لے لیتے ہیں سیدھا, وہ ڈیٹ لیتا ہے, وکیل پیش ہی نہیں ہوتا, ڈیٹ مل جاتی ہے. دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں, ڈیٹ لینا وہ ایک حق ہے, ایک کونسل کا حق ہے کہ اگر اس کی کسی کیس کے اوپر کوئی ریفارم ہوئی ہے, کوئی نئی چیز اس کے پاس آئی ہے, وہ ریکویسٹ کر کے اپنی ڈیٹ لے سکتا ہے, وہ جا کے ریکویسٹ کر کے اپنی ڈیٹ لے سکتا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور رہی بات ایک کیس جو آپ کہہ رہے ہیں لنگر آن ہو رہا ہے, دیکھیں عدالتوں میں جو ہماری عدالتوں میں ہے, وہ ججز کی آپ تعداد دیکھ لیں اور کیسوں کی تعداد دیکھ لیں, ہمارے معاشرے میں کیسوں کی تعداد دیکھ لیں, ججز کی تعداد دیکھ لیں, وہ اپنے لیول پہ جتنی سپیڈی انصاف فراہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ جو ڈیٹ والی بات ہے پیسے لے کے, میں نہیں سمجھتا. ہاں اب فوٹو کاپی والی بھی آپ نے ایک بات کی تھی, بڑی پیاری بات ہے, آپ ماشاءاللہ بڑی بریک بینی سے سمجھتے ہیں چیزوں کو. جو کہا جاتا ہے ویسا ہوتا نہیں, اور جو ہوتا ہے ویسا کہا نہیں جاتا. اب مجھے ایک بات بتائیے, اگر کسی نے فوٹو کاپی کروانی ہے, میرے کلائنٹ نے فوٹو کاپی کروانی ہے, تو وہ جب فوٹو کاپی والے کے پاس جائے گا تو ظاہر بات ہے اس فوٹو کاپی والے کے ساتھ پیٹ لگا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. وہ جب ڈائریکٹ کروائے گا نا, وہ فوٹو کاپی 100 روپے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا وہ اسسٹنٹ ہوتا ہے یا ریڈر جو بھی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے دے یہ 500 روپیہ دے, یہ میں نے, آپ نے نہیں کروانی, میں نے کروانی. کئی دفعہ ہم نے پیسے دیکھی ہے, میں خود بھی بھگت چکا ہے, یار یہ ہم نہیں کروانی ہے. سر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. کچھ میں نے وکلا یہ بھی دیکھے, وہ کہتے ہیں 50,000 لینا, 1,00,000 روپیہ لینا, ایک بھی فوٹو کاپی آپ نہیں کروانی, سارا کچھ میں کروں گا. یہ نا ایک دیکھیے پریکٹس ہے, ہر بندے کا اپنا ایک سوچ, اپنا ایک معیار زندگی, اپنا ایک سوچ کا معیار ہے, اپنا ایک زاویہ ہے. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, جب کوئی بندہ کسی کیس میں پھنسا ہوتا ہے نا, اس کے ذہن میں نا ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ یار وکیل صاحب دا منشی ہے نا, میں خوش رکھاں گا نا, میرے کاغذ جلدی جلدی باہر آ جائیں گے. اب ایک منشی اس بیچارے کا کتنا قد کاٹ ہوگا, وہ بیچارہ کس کیلیپر کا مالک, وہ بھی تو ایک کمزور اور ایک غریب آدمی ہے, وہ لگا ہے, وہ اپنی محنت کر رہا ہے. اب ایک کلائنٹ اگر خود کرپشن تو یہاں سے شروع ہوگی نا, کرپشن تو یہاں سے ہی ہوگی نا, منشی وکیل کے منشی نہیں شروع کرتے. میں بتاتا ہوں, مجھے عرض کرنے دیں. جب ایک بندہ پھنسا ہوتا ہے, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو وکیل صاحب کا منشی ہے نا, اس کے ساتھ میں اپنا پورا معاملات بنا کے رکھوں, تاکہ میں وکیل صاحب کہیں بزی ہوتے ہیں کورٹ میں تو مجھے ساری چیزیں ٹائم بر وقت مجھے پتہ چل جائیں. وہ اپنی مرضی سے یا وہ اپنی خوشی سے اگر وہ اس منشی کو پیسے دیتا ہے, وہ 200 کی کاپیاں کروا کے اگر 300 روپیہ لے آتا ہے, تو یہاں پہ مجھے آپ کے ساتھ ایک بڑے شکوے والا میرا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. آپ نے ایک وکیل کے منشی پہ 200-300 روپے لے کے اتنا بڑا بہتان, اتنا بڑا کہہ لیں وہ لگا دیا کہ شاید وہ مجھے بھی فیل ہو گیا کہ یار اتنا بڑا ظلم کیا, یار وہ 200-300 کیوں لے لیتا ہے. جس معاشرے میں یتیم کا مال لوٹ کے کھا لیا جائے, جس معاشرے میں گنڈا بدماش عناصر علاقوں پہ حکومت کریں, جہاں پہ طاقتور
اربوں روپے کی کرپشن کر لیں, جہاں پہ طاقتور جو چاہیں اپنی مرضی کا جو مرضی معاملہ کر کے غریبوں کی پراپرٹیاں ہتھیا لیں, اتنا بڑے بڑے ظلم کر لیں, جہاں پہ اربوں روپے کا دھوکہ کر دیا جائے, جہاں پہ اربوں روپے کا فراڈ ہو رہا ہو, جہاں پہ اتنے سارے معاملات کر لیے, اتنے بڑے بڑے فراڈیوں میں میرے بھائی کو اگر ایک وکیل کا منشی اتنا بڑا کرمنل لگا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ کرپشن نیچے سے اوپر جاتی ہے, 200-300 وہ پکڑے گا, کل کو زیادہ بھی پکڑے گا, اس کو روکنا چاہیے ہمیں. اور دوسری یہ بات ہے, جیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جیل میں کیا اصلاحات دیکھا جاتا ہے, قیدیوں کو نہ اچھا کھانا ملتا ہے, نہ ان کو اچھی کوئی سہولیات ملتی ہیں. تو آپ اب چیئرمین ہیں, تو کیا آپ اصلاحات ادھر کر رہے ہیں, کہ آپ کا مین فوکس کیا ہے کہ یار یہ بہتر کرنا چاہیے, اس چیز میں بہتری؟ دیکھیے ابھی جس طرح کا یہ سارا معاملہ, یہ سارا نظام, یہ ساری چیزیں جس طرح کی چل رہی ہیں, ابھی جیل میں جس لیول کی فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ ان کو کرتی ہے, اس اپنے معیار کے مطابق وہاں کے جو ہائی آفیشیلز ہیں وہ اپنی محنت کے ساتھ اپنا کام چلا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جہاں پہ کوئی قیدی کو کوئی ایشو پرابلم ہے, وہ ہمارے سے بھی رجوع کرتا ہے, ہم بھی جیل وزٹ کرتے ہیں. ہمیں یہاں پہ ہماری جو سربراہی کر رہے ہیں وہ ہمارے لاہور بار کے پریزیڈنٹ ہیں جناب جی اے خان طارق صاحب. ان کی سرپرستی میں یہ ہم نے جو یہ ہماری کمیٹی بنی ہے, اور مجھے خاکسار کو انہوں نے عزت بخشی, میرے ساتھ میرے ممبرز ہیں, چوہری عرفان صاحب کو چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین میاں بلال صاحب ہیں, ممبر ہیں علی آزاد صاحب ہیں, رانا کاشف صاحب ہیں, اور رانا وسیم صاحب ہیں. مطلب ہمارے کو 15 لوگ اس طرح جو چیدہ ہیں, نیازی صاحب ہیں ہمارے, اور اس کے علاوہ یہ غفار صاحب ہیں. یہ سب ہم مل کے ہم بھی جیلوں کے وزٹ کرتے ہیں. ہمارے لیول پہ ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, ہم اپنا مشورہ بھی دیتے ہیں. اور جو قید و بند میں لوگ ہمارے جو باثر ہوتے ہیں ان کو تو جیل بھی گھر جیسی ہوتی ہے, تو یہ سب کی قیدیوں کی ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ باثر کے لیے بھی جیل ویسی ہے جیسی, دیکھیں میں جیل سٹاف کا حصہ نہیں ہوں, میں ایک انڈیپینڈنٹ ایڈوکیٹ ہوں, میں ایک پروفیشنل لاء سے تعلق والا بندہ ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں جیل سٹاف کی آپ کے سامنے میں ریپرزینٹ کروں. لیکن کہتے ہیں کہ اچھے کو اچھا کہنا اور برے کو برا کہنا یہ ایک مومن کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں اچھا مومن بننے کی. باقی میں خاکسار انسان ہوں. دیکھیں اپنے لیول پہ جتنی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق وہ بالکل اپنے معیار کو ٹھیک بنا کے چل رہے ہیں. اب دیکھیں ایک قیدی نے اگر اوفینس کیا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا. دیکھیں اب وہ اگر کوئی قیدی شور کر رہا ہے, ایک قیدی نے گالی نکالنے پہ ایک بندے کا مرڈر کر دیا, بعد میں اس کے گھر والے جو ذلیل ہوئے. ایک بندے نے اب سانحہ موٹر وے پہ جس بندے نے درندگی کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو جیل میں مخمل کا بسترا دے دیا جائے, ایک بڑی LED لگی ہو, AC لگا ہو, وائی فائی آن ہو, وہ انجوائے. دیکھیں قید و بند کا مطلب یہ ہے ایک بندے کو ادراک کرانا کہ تم وہ انسان نہیں ہو جو باہر آزاد معاشرے میں پھر سکے. اب دیکھیں جتنے جیل کے پاس سیلیٹیشنز ہیں وہ بیچارے اس کے لحاظ سے سب کو ٹریٹ ڈیل کر رہے ہیں. میری تو تمام اداروں سے استدعا ہے, سب سے بڑھ کے میرے پاکستان کا میڈیا بڑا مضبوط طاقتور ہے. ہمیشہ میڈیا نے وکلا کا ساتھ دیا اچھے کاموں میں, اور ہمیشہ پیش رہے. ہم مل جل کے, جب یہ سارے کام فرد واحد کچھ بھی نہیں کر سکتا, اکیلا جی اے خان طارق کچھ نہیں کر سکتا, اکیلا تانسلہ وڈیج کچھ نہیں کر سکتا, اکیلا جو ہے وہ چوری منیر بٹی صاحب کچھ نہیں کر سکتے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میرا یہ جو ممبرز ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب ہم تمام ادارے آپس میں اکٹھے ہوں گے, جب ہم تمام ادارے مل کے اس بات کا فیصلہ کریں گے, جب یہاں پہ رہنے والے شہری اس بات کی اپنے اندر قسم کھا لیں گے کہ ہم نے اس ملک پاکستان, اس پیارے دیش کو ہم نے اس کو ترقی کے افق پہ لے کے جانا, تو یہ سارے معاملات انشاءاللہ بخوبی حل ہو جائیں گے. شکریہ. بہت شکریہ جی. چیئرمین جیل اینڈ پولیس ریفارمز کمیٹی لاہور سردار اویس یحییٰ عباسی ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی قانونی رائے سنی اور جانی. ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام ادارے مل کر جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں. کرپشن کے اوپر بھی ہم نے بات کی, اصلاحات کے اوپر بھی بات کی, تو ان کی باتیں کافی حد تک درست ہیں. تو اس پہ اگر ہم عمل کریں گے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, تو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.